السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سرسبز صبح تھی۔ ایک طوطا اور طوطی اپنے لمبے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ راستے میں وہ ایک ایسے گاؤں سے گزرے جہاں ہر طرف خاموشی تھی، سناٹا تھا۔ نہ بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تھی، نہ کھیتوں میں کسان دکھائی دیتے تھے، نہ گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے افسردہ لہجے میں پوچھا، یہ گاؤں، یہ بستی اتنا سنسان کیوں ہے؟ طوطے نے ایک نظر ارد گرد دوڑائی اور طنزیہ انداز میں بولا، لگتا ہے کسی الو کا گزر ہوا ہے، اسی لیے یہ بستی اجڑ گئی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک بوڑھا الو موجود تھا۔ اس نے طوطے کی بات سننے مگر غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیا۔ وہ دونوں کے قریب آیا اور نہایت محبت سے بولا، تم دونوں مسافر معلوم ہوتے ہو، رات ہونے والی ہے، اگر مناسب سمجھو تو آج رات میرے مہمان بن جاؤ۔ طوطا اور طوطی اس کی شرافت اور مہمان نوازی سے متاثر ہوئے اور دعوت قبول کر لی۔ الو نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، انہیں بہترین کھانا کھلایا اور آرام کا انتظام بھی کیا۔ صبح ہوئی تو طوطا اور طوطی نے الو کا شکریہ ادا کیا اور واپس روانہ ہونے لگے۔ مگر جیسے ہی طوطی آگے بڑھی، الو نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی نے حیرت سے جواب دیا، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کہاں؟ الو ہنس پڑا اور بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم میری بیوی ہو، طوطے کی نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی طوطا غصے سے آگ ببولا ہو گیا، تلملا اٹھا۔ دونوں کے درمیان سخت بحث چھڑ گئی۔ جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو الو نے تجویز دی، آؤ ہم قاضی کی عدالت چلتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا۔ تینوں عدالت پہنچ گئے۔ الو نے نہایت چالاکی سے اپنے دلائل پیش کیے۔ طوطا اور طوطی سچ بولتے رہے، مگر قاضی نے نہ جانے کس وجہ سے، یا شاید انصاف کے ترازو میں وزن کی کمی کی وجہ سے، عدالت برخاست کر دی گئی۔ طوطا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روتا ہوا چلنے لگا، اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ تبھی پیچھے سے الو نے آواز دی، ارے دوست، اپنی بیوی کو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطا رک گیا، آنکھوں میں آنسو لیے بولا، اب وہ میری بیوی کہاں رہی؟ عدالت نے تو اسے تمہاری قرار دے دیا ہے۔ الو اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، دوست، طوطی آج بھی تمہاری ہی بیوی ہے، میرا مقصد اسے حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہیں ایک حقیقت سمجھانا تھا۔ طوطا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ الو نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے کہا تھا کہ بستیاں الو ویران کرتے ہیں۔ نہیں دوست، بستیاں الو نہیں اجاڑتے، بستیاں اس وقت ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف رخصت ہو جاتا ہے، جب عدالتیں سچ کے بجائے جھوٹ کا ساتھ دینے لگیں، جب طاقتور حق پر غالب آ جائے اور مظلوم کی فریاد بے اثر ہو جائے، تب صرف گھر نہیں پورا معاشرے اجڑ جاتا ہے۔ طوطا خاموش ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ دوستو، کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی عمارتیں، دولت، ہتھیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کا انصاف کا سسٹم ہوتا ہے۔ جہاں انصاف زندہ ہو وہاں بستیاں آباد رہتی ہیں، اور جہاں انصاف مر جائے وہاں خوشحال شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی تو اس کے ہاتھ کاٹے جانے لگے تھے، تو وہاں سارے لوگ آ کے پیغمبر اسلام کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا، اسامہ بن زید کو کوئی سفارش کریں۔ تو رسول معظم نے کیا فرمایا تھا کہ تم سے پہلی بستیاں بھی اس سے لیے برباد ہو گئی کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھی اور مظلوم کو سزا دیتی تھی، میں یہاں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس بستی سے، جس گھر سے، جس سوسائٹی سے، جس نظام سے انصاف غارت ہو جاتا ہے، انصاف چلا جاتا ہے، وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، وہ معاشرہ کولیپس کر جاتا ہے۔ دور حاضر میں پاکستان کولیپس کر چکا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک چیز کی کمی ہو چکی ہے، اور وہ ہے جسٹس، انصاف۔ انصاف یہاں نہیں میسر آ رہا۔ انصاف صرف اور صرف اسی کو میسر ہے جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں اور مجھے فالو کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید سوشل ویلیوز کو اپڈیٹ رکھنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں۔ اپنے ہوسٹ عبداللہ عمر عالم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔